اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، جیسا کہ بیٹا آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 6 ستمبر سے لے کر 11 ستمبر تک لاک ڈاؤن رہے گا، اور اس لیے ہم دوبارہ سے اپنے آن لائن کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک جب تک لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح آن لائن کلاسز کے ذریعے جاری رکھیں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا روز کا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اور اس میں اب یہ ہوگا کہ یہ والا جو پورا ہفتہ لاک ڈاؤن ہے اس میں لائیو کلاسز میں تو آپ کا ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن ایک گروپ آتا تھا اور دوسرے دن دوسرا گروپ، یعنی آپ ویک میں 3 ڈیز آ رہے تھے۔ لیکن ہمارا یہ جو لاک ڈاؤن میں آن لائن کلاسز ہیں وہ جیسے پہلے چلتی تھی کہ روز جو کام جائے گا وہ دونوں گروپ کریں گے، اسی طرح آج سے جو شروع ہو رہا ہے ہمارا کام وہ دونوں گروپ کریں گے۔ اسی لیے میں نے جو گزشتہ آپ کا کام تھا وہ آپ کو سنڈے کو کمپلیٹ کرنے کا کہہ دیا تھا کہ آپ وہ والا جو پیراگراف ہے وہ دونوں گروپس کر لیں، تاکہ آج سے جو ہم کام شروع کریں وہ دونوں گروپس کا سیم جائے اور دونوں گروپس اپنا سیم کام کریں گے۔ اور اب یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو پورا ویک ہے ڈیلی آپ کو کام جائے گا، اور ڈیلی آپ دونوں گروپ سیم کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے ہماری کاپیوں پر آپ نے جہاں تک اپنا کام کیا تھا اسی سے اگلے صفحہ پر کام شروع کر لیں گے۔ اور ہاں جی، آپ میں سے جو ہیں گروپ اے کے بچے، گروپ اے کی بچوں کی اردو الف کی کاپیاں میرے پاس تھی، تو وہ میں اسکول کے آفس میں جمع کروا چکی ہوں، وہاں سے آپ آج لے لیں اپنی کاپیاں، ٹھیک ہے؟ اسکول کے ٹائم کے دوران آپ جا کر اپنی وہ کاپیاں وہاں سے لے سکتے ہیں، تو اپنی کاپیاں وہاں سے لے کر اسی پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاپیاں آپ کی اسکول کے آفس میں، کسی کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہم نے کام نہیں کیا، ہماری کاپیاں ہمارے پاس نہیں تھی، تو اپنی کاپیاں وہاں سے لے لیں اور اپنا روز کا کام آپ ساتھ ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ جو آج ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا سبق نمبر 14۔ اس سے پہلے جو بیٹے ہم نے کیا تھا وہ ہمارا کیا تھا سبق نمبر 12 ختم کیا تھا، جو کہ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہمارا سبق 13 ہے فہرست میں، وہ نظم ہے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، جو کہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ بھی اپنی فہرست پر اس کو کراس کر لیں اور بک پر بھی اس کو کراس کر لیں۔ یہ ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ پیچھے ایک نمبر 8 پر نظم گزری ہے بڑھے چلو، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے کی تھی، اس کی تشریح بھی ہم نے کی تھی، مشق بھی کی تھی، وہ ہم نے بڑی تفصیل میں پوری نظم کی تھی بڑھے چلو۔ تو یہ بڑھے چلو سے ملتی جلتی بلکہ ویسی ہی ایک نظم ہے جس میں کوشش ہے، اور اس میں بھی محنت اور کوشش کی بات تھی، تو اس سے ملتی ہوئی نظم ہے یہ، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے سلیبس میں اس کو کاٹ رہے ہیں، اور اس سے اگلا جو سبق ہے سبق نمبر 14 وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 14 جو ہے ہمارا وہ ہے آداب معاشرت۔ سب سے پہلے تو اس کا معنی و مفہوم آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، اس کے بعد ہم اس کے خاص الفاظ اور پھر اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں آداب معاشرت میں سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ آپ کو آداب معاشرت کے بارے میں پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ پھر ان آداب پر عمل کرنے کے قابل ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز آداب معاشرت، آداب ادب کی جمع ہے، معاشرت معاشرے سے، ٹھیک ہے؟ تو آداب معاشرت جب بھی یہ جو آداب معاشرت ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ مرکب ہے، یعنی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا مرکب جس میں پہلے لفظ کے نیچے زیر کے اضافے سے دوسرے لفظ کو اس کے ساتھ ملا کر مرکب بنایا جائے، وہاں وہ پہلے لفظ کے نیچے والی زیر کس کے معنی دیتی ہے؟ کا، کی یا کے، ٹھیک ہے؟ تو آداب معاشرت کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ معاشرے میں رہنے سہنے کے یا معاشرے کے آداب، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا مرکب ہے آداب معاشرت؟ اگر اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں، مرکب اضافی، مرکب ہے 2 الفاظ کا مجموعہ جس میں پہلے لفظ کے نیچے زیر کے استعمال سے ہم نے دوسرے لفظ کو ملاتے ہوئے مرکب بنایا، اور یہاں پر یہ زیر
کا کی یا کی کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو آداب معاشرت، آداب ادب کی جمع ہے اور معاشرت معاشرے سے ہے۔ تو آداب معاشرت کا مطلب ہے معاشرے کے آداب۔ تو آداب معاشرت گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب اضافی، جس میں ہم نے اضافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ آداب معاشرت سے مراد کیا ہے پہلے وہ بتاتی چلوں۔ آداب معاشرت یعنی معاشرے میں رہنے کے آداب سے مراد ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں رہنے سہنے کے طور طریقے ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک جو معاشرہ ہے یعنی جو سوسائٹی ہے ہماری، اس میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے اور سچ کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ کسی کا جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کبھی کسی کو برا بھلا کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کو جو کہ ہمارے ساتھ مل جل کر ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو برا بھلا کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو ان آداب کو اپناتے ہوئے ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے وہ انسان کیا کہلاتا ہے؟ ایک مہذب انسان کہلاتا ہے، یعنی تہذیب والا انسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایک معاشرے میں رہنے والے جو طور طریقے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ایک معاشرے میں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ جی اب ہم اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ خاص الفاظ اسی سبق میں سے چن کر اوپر لکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے معنی بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتی جاؤں گی اور اس کے بعد ہم پڑھائی کریں گے۔ آج ہم جو پڑھائی کریں گے وہ ہم ہمارے سبق کا جو پہلا صفحہ ہے، صفحہ 75، اس پورے صفحے کی پڑھائی کریں گے اور اس صفحہ میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کو خط کشیدہ کرواتے ہوئے ان کے معنی لکھواتی جاؤں گی اور وہ آپ اپنی کتاب پر معنی لکھیں گے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ کے معنی لکھواؤں گی، اس کے بعد جو آج پڑھائی کریں گے اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی لکھواؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھول کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ میں کچی پینسل پکڑ لیں۔ کوئی بھی مارکر یا پین پوائنٹر کا استعمال کتاب پر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو الفاظ میں خط کشیدہ کرواتے ہوئے معنی لکھواؤں آپ ان کے معنی پہلے کتاب پر لازمی لکھیں گے۔ آپ کی کتاب بھی اسی طرح تیار ہونی چاہیے جس طرح یہ میں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جی پہلا لفظ ہے راست بازی۔ راست بازی کا معنی کیا ہے؟ سچ بولنا، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، احتراز، پرہیز یا بچنا، متانت، سنجیدگی، عجز و انکسار، عاجزی اور انکساری۔ اس کا معنی پورا نہیں تھا آ رہا، یہ میں نے ایرو کر کے نیچے لکھ دیا۔ عجز کہتے ہیں عاجزی کو، واو، اور انکسار انکساری، عاجزی اور انکساری۔ تمسخر مذاق، تضحیک ہنسی اڑانا یا کسی کی توہین کرنا یا مذاق اڑانا، آمیزش ملاوٹ۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہم نے شروع سے پڑھا اس میں کوئی بھی مشکل لفظ ایسا نہیں تھا۔ آداب معاشرت جو اس کا میں بتا رہی تھی کہ معاشرے میں رہنے کے آداب، اور یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک۔ اس کے بعد یہاں پر سفر میں ہو یا حضر میں، حضر کا معنی ہوتے ہیں قیام، یہ سفر کا الٹ ہے۔ سفر ہوتا ہے جب ہم کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضر ہوتا ہے قیام یعنی کہیں رکنا۔ غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب کا معنی ہوتا ہے تہذیب یافتہ،
دوسرا معنی ہے خوش اخلاق. خوش اتوار، اتوار طور کی جمع ہے. خوش اتوار اچھے طور طریقے والا. اور شائستہ، شائستہ کا معنی ہوتا ہے مہذب یا سلیقہ مند. جس کے میں 2 یا 3 معنی لکھوا رہی ہوں، آپ سارے معنی لکھیں گے اس کے. خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے. ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں. اساتذہ کس کی جمع ہے؟ استاد کی. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے. برتاؤ کہتے ہیں سلوک، رویہ. یا اس کا معنی روا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں. روا کا معنی ہوتا ہے برتاؤ، سلوک. تو یہاں پر برتاؤ کے معنی میں سلوک، رویہ، سلوک، رویہ اور روا. معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کس کی جمع ہے؟ فرد کی. افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے. ادب و احترام کا معنی ہوتا ہے عزت و احترام. اور یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب عطفی. ٹھیک ہے. کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے. ضروری کے معنی ہوتے ہیں لازمی. اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گورا اور کالا یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد ہیں. اسی طرح امیر اور غریب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متضاد. معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی کا معنی خاص الفاظ کے علاوہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے ان الفاظ کے معنی لازمی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، لکھیں. راست بازی کا معنی سچ بولنا سے کام لینا چاہیے. دروغ گوئی، جھوٹ بولنا سے احتراز کیا جائے. احتراز کا معنی ہے پرہیز کرنا. ہر حال میں سچ بات کہی جائے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے. آمیزش کا معنی لکھیں ملاوٹ. فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے. فضول کا معنی ہوتا ہے بے مقصد. بے معنی بھی اس کا مترادف ہے. یہ دونوں مترادف ہے ایک دوسرے کے، فضول اور بے معنی. ٹھیک ہے. فضول کا معنی بے مقصد، بے معنی کا معنی ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو. گفتگو کا معنی بھی لکھ لیں بات چیت نہ کی جائے. بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے. نرمی سے بات کی جائے. چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں. چیخ چیخ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تکرار لفظی. میں نے آپ کو یہ پیچھے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، پھر سے دہراتی ہوئی چل رہی ہوں. چیخ چیخ جو ہے وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تکرار لفظی. یعنی جب ایک ہی لفظ 2 دفعہ استعمال ہو کسی جملے میں، ایک ہی لفظ 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے تکرار لفظی یا حسن تکرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بولنا مناسب نہیں. گالم گلوچ کا معنی ہوتا ہے یہاں پہ گالیاں دینا. گالم گلوچ گالیاں دینا. مہذب لوگوں کا شیوا نہیں. شیوا کا معنی ہوتا ہے طریقہ یا عادت. اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے. کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا معنی ہوتا ہے دل توڑنا یا دکھ دینا یا دل دکھانا کا پہلو نکلتا ہو. تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے. تحقیق کا معنی ہوتا ہے جانچ پڑتال. دوسرا معنی ہے پرکھ. جانچ پڑتال یا پرکھ کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے.
آج ہم یہیں تک پڑھائی اس کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس پڑھائی کے ساتھ میں نے جتنے الفاظ، خاص الفاظ کو نہیں آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر یہ آداب سے لے کر نہ کی جائے، اس کے درمیان جتنے بھی میں نے آپ کو الفاظ خط کشیدہ کروا کے معنی لکھوائے ہیں ان کے آپ معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی آپ گرامر لکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کس طرح کام کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تاریخ، گھر کا کام، دن، پھر اس کے بعد عنوان لکھیں گے، سبق کا نام آداب معاشرت۔ ذیلی عنوان میں آپ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور گرامر۔ پھر آپ ایسے لائن لگا کر 3 خانے بنا لیں گے، ادھر الفاظ، معنی اور پھر گرامر، ٹھیک ہے۔ اور گرامر جو ہے وہ آپ لغت کی مدد سے خود تلاش کر کے لکھیں گے ان الفاظ کے جو کہ میں نے خط کشیدہ کروا کے معنی لکھوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈائری آپ کی یہی ہے کہ آج یہ صفحہ 75 کی پڑھائی کے دوران میں نے جو الفاظ خط کشیدہ کروا کے معنی لکھوائے ان کے معنی آپ کتاب سے یاد بھی کریں گے، ان کے معنی اور ان کی گرامر لغت سے دے کر آپ کاپی پر لکھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔